بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ رات کے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب اپنے پرانے بیانیے کے اوپر آ جائیں گے۔ پہلے ذرا ہلکی ہلکی ڈھولکی موجودہ حکومت یعنی پی ڈی ایم کی اور ان سے نکلے ہوئے جملے اور بیانات کی وجہ سے تھوڑی ہلکی ہلکی کریں گے، لیکن پھر باقاعدہ طور پر فل گیلر پکڑتے ہوئے سپیڈ ایسا ہی ہوگا۔ اور باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی نہ صرف اثرات، ان کے یوٹرن، ان کے کنڈکٹ سے ہر لحاظ سے پتا چل رہا ہے، یہاں تک پتا چل رہا ہے کہ کہیں سے ڈنڈا بھی آیا ہے جس کی بنا پر اپنے بیانات سے الٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی حکومت تھی نا، یہ وہی خواجہ آصف تھے، یہ وہی غلام دستگیر صاحب تھے نا، خرم دستگیر، جو کہہ رہے تھے کہ اس حکومت میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اہم ترین پوسٹ یعنی آرمی چیف کی تعیناتی کرنا ہے، اور وہ ہم عمران خان سے کرنے نہیں دینا چاہتا کہ اگلے 3 سالوں کے لیے۔ اسی کے اوپر ہی عمران خان صاحب نے ہم آلریڈی اس پہ اپنا انالیسس دے چکے ہیں، اپنا بیانیہ آگے لے کے جانے کا مکمل طور پر فیصلہ کیا۔ نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ اس کی جیسی آواز بلند کی ہے، وہ آنچ تھوڑی تیز کی ہے نا، تو حکومت کا ابالا بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور درد بھی محسوس ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف نے میڈیا میں سے گفتگو کرتے بات کی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وزیر اعظم ادھر موجود ہیں لندن میں اور آپ ایز اے وزیر دفاع ادھر موجود ہیں، کرنے کیا آئے ہیں؟ تو نے کہا ہم آرمی چیف کی تعیناتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا، یاد ہے جب میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، اور اس سلسلے میں اپنے قائد نواز شریف سے رہنمائی لینے آئے ہیں کہ کس کو آرمی چیف لگانا۔ ٹھیک ہے جی، اور نون لیگ کے سوشل میڈیا نے بھی اس کو بہت رگیدا نا کہ لو جی عمران خان کی ساری خواہشیں دم توڑ گئی، پاکستان کا وزیر اعظم اپنے وزیر دفاع اور دیگر افراد کے ہمراہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد محترم نواز شریف صاحب سے رہنمائی لینے کے لیے آیا ہے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، لیکن جو نون لیگ کے تھوڑے قریبی تجزیہ کار ہیں جو ان کو ذرا بہت زیادہ کور کرتے ہیں، ان تجزیہ کاروں تک نے یہ کہا تھا کہ دانستہ یا غیر دانستہ، میں تو دانستہ ہی کہوں گا، خواجہ آصف جیسا بندہ غیر دانستہ نہیں کہتا، کہ ایک بہت بڑی بونگی مار دی خواجہ آصف نے۔ اب یہ گرہ منہ سے کھولنی پڑنی ہے، اب یہ گرہ منہ سے کھولنی پڑی ہے۔ خان صاحب پہلے ہی خرم دستگیر کے والی وہ جو جملہ انہوں نے ایک انٹرویو میں حامد میر کے صاحب کو بولا تھا کہ ہاں بہت سی وجوہات میں ایک اہم ترین وجہ ایک اہم ترین تعیناتی ہے، خرم دستگیر نے جب بولا تو کہا تھا کہ پتہ چل گیا جی یہ دراصل پاکستان کی فلاح و بہبود یا درد یا تکلیف یا عوام کے لیے نہیں آئے، یہ اہم ترین تعیناتی کری تاکہ مستقبل کے اپنے معاملات لے کے چلے جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانا شروع کی 2 دن سے نا، اسی آپریشن کے دوران مختلف جگہوں پہ جب خطاب کیا انہوں نے، جیسے لانگ مارچ کے دوران، تو خان صاحب نے کل رات کو بہت بڑی بات کر دی اور اس کے آفٹر شاکس اتنے تگڑے آئے جب میں آپ کو بتاؤں گا نا پریشان ہو جائیں گے۔ خان صاحب نے کل خطاب کر دیا جی منڈی باؤدن میں، اچھی خاصی پبلک رش تھا مگر ان کا رش سکرین پہ تھا تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ انہیں کا معاملہ بہت کروشل ہونے کے قریب ہے۔ خان صاحب نے جو بات بولی نا اس سے معاملہ سنبھلنا نہیں ہے اور اس کا اثرات ہو گئے ہیں۔ جس حساب سے ڈنڈا الٹا پڑا ہے نا، وہ یہ خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور ایک مفرور سے مشورہ، نواز شریف صاحب ہیں تو مفرور ہی نا، یہ دراصل غداری ہے، خفیہ ایکٹ کی، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے پاکستان کے ایک مفرور سے مشورہ لیا جائے، سزا یافتہ سے مشورہ لیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ سوچ نہیں رہے، انہیں کہا قانونی کیسے ہوگی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، انہیں کہا قانونی کارروائی کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے مشورے سے کیا مراد ہے جی، ان تمام جرنلز کی فائلز ہوتی ہے نا اے سی آر جو پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں، اگر ان کی ساری باتیں سن لی جائیں، میں ابھی بھی حامد میر کے ساتھ کھڑا ہوں، اتنا تپڑ نہیں ہے ان میں، وہ بھی باقاعدہ طور پر کلوایا گیا، وہ بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو بقاعدہ۔ تو وہ فائل جو ہیں وہ ایک مفرور کے ساتھ شیئر ہوئی ہوں گے، دیکھیں سر یہ ان کے گڈ پوائنٹس ہیں، یہ مثبت پوائنٹس ہیں، یہ ٹریننگ کوڈس ہیں، ان کی انٹیلیجنس کیا یہ ہے، ان کی اے سی آر میں یہ چیزیں، ان کی یہ پازیٹیوٹی، کمانڈ اس حوالے سے یہ سب چیزیں، تو اس کے بغیر تو مشورہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اب کیسے ہوگی قانونی کارروائی؟ گورنمنٹ تو ہے نہیں مرکز میں، تو قانونی کارروائی کیسے کریں گے سیکرٹ ایکٹ کے اوپر جی؟ خان صاحب جائیں گے عدالت اور ایک اچھی سی درخواست دائر کریں گے، بڑی دردناک قسم کی، اور کوئی شک نہیں کہ وہ انٹرٹین نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس درخواست میں خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان ہوگا جس میں وہ کہہ رہے کہ ہاں ہم لندن میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اپنے قائد نواز شریف سے رہنمائی لینے آئے ہیں۔
یہ نتھی ہوگا خواجہ آصف کا. دوسرا ناصر بٹ صاحب کا بیان ہے جو سینہ ٹھوک کے کرتا ہے آج تک جتنے بھی آرمی چیف تھے سارے نواز شریف نے لائے نے. یہی مشورہ ہو رہا ہے. ناصر بٹ نے یہی بولا ایون فیلڈ کے بار بولا تھا نا. ہاں جی, یہ تمام بیانات ان کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے ہیں اور یہ بیانات اب ان کے گلے پڑنے والے ہیں. اور کس طرح گلے پڑنے والے ان کو محسوس ہو گیا. خان صاحب نے سیکرٹ ایکٹ والی بات کر دی, ہو گئی کل منڈی باؤدین میں. یہ خان صاحب کا ترپ کا پتہ تھا جو خان صاحب نے بہت عقل مندی سے کھیلا. جتنے بھی اینالسٹ ہیں کہتے ہیں خان صاحب نے بہت مضبوطی سے کھیلا. اور میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا کہ خان صاحب اس بیانیے کے اوپر آئیں گے جو خرم دستگیر سے شروع ہوا تھا اور اب خواجہ آصف کی شکل میں مزید مضبوط ہو گیا. جی ایچ کیو تک یہ بات پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کی بات ترپ کا پتہ تھا, اچھا خاصا میڈیا پہ چلی, میڈیا نے بہت اس کو لے کے چلے خان صاحب کی اس بات کو, اور جی ایچ کیو تو یہ بات پہنچی. جی ایچ کیو کی طرف پریشر گیا نا, یہ کیا چیز ہو رہی ہے ایک آرمی چیف کی تعیناتی پہ. عمران خان کہہ رہے ہیں یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. جب پریشر پہنچا گا تو یہ بھی بتایا گا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بولا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ اپنے بہترین قائد کے ساتھ نواز شریف سے رہنمائی لینے کے لیے ہم لندن آئے. تو اسی پریشر کو انہوں نے پریشر دیا دوبارہ. میں اس کو ڈنڈا کہہ لوں, پریشر کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, جیسے آپ کو سوٹ کرتا. جی پورا ڈنڈا چڑھا جی خواجہ آصف صاحب کو میرے حساب سے پورا, اور پورا پریشر دیا. خواجہ آصف نے رات کو یو ٹرن لیا پھر اپنے اس بیان سے, اور رات کو انہوں نے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یو ٹرن اس طرح لیا کہ ہماری تو ابھی آرمی چیف کی تعیناتی پہ نواز شریف سے مشاورت ہی نہیں ہوئی, ہم نے آرمی چیف کے کسی نام پر فائنل ہی نہیں کیا, کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. جی ہاں, بڑوں نے بڑا کیا تو یہ گڑبڑا گئے. تو خواجہ آصف نے رات کو یو ٹرن لے لیا. یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. ایک مفرور سے کیسے مشورہ لینا ہے. اچھا یہ اب آگے سن لے جی, یہاں تو ہو گیا. پہلے یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے, نواز شریف نے کہہ دیا ہے, یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, نواز شریف نے کہہ دیا ہے موسٹ سینئر جنرل جو ہوگا نا وہی آرمی چیف ہوگا. نواز شریف نے کہہ دیا جنرل صرف میرٹ پہ لگائیں گے. نواز شریف نے کہہ دیا اب کسی کو توسیع نہیں دی جائے گی. نواز شریف نے کہہ دیا کہ اب یہ ہوگا. پھر انہوں نے اپنے منہ پہ کالک ملی کیونکہ بڑوں نے بڑا کیا, کالک ملی. انہوں نے خود سے حامد میر صاحب سے کہا کہ پلیز آپ یہ جا کے کہیں. پھر حامد میر صاحب نے 2 روز پہلے جو رات کو بولا تھا نا, انہوں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں زرداری صاحب مسلم لیگ نون میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی لندن میں کریں. جس کو آرمی چیف بنانا ہوگا یہ فیصلہ کریں گے اور بتا دیں گے. اب آپ کو سمجھ آئی سب کچھ. all is not well, all is, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, all میں نے آپ کو پورے فیکٹس کے ساتھ بتایا, all is not well. ٹھیک ہے, بہت کچھ چل رہا ہے اور یہ 4-5-6 روز میں سب کچھ 21-22 تاریخ تک سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس حد تک چل رہا ہے. خواجہ آصف کا یو ٹرن ایسا لیے, آج ہے نا میرے پروگرام میں خود ہی پوچھ لوں گا سر کیا ہوا تھا لندن میں, کیا کہہ رہے تھے, اور اب آپ آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی رہنمائی نہیں ہوئی, ہم نے کوئی مشاورت ہی نہیں کی نواز شریف سے, کوئی بات ہی نہیں کی. ہے نا مزیدار چیز. اچھا جی, دوسرا جی, رانا ثناء اللہ صاحب اچھی خاصی بیماری, تگڑی بیماری میں تھے, پیس میکر لگا. پیس میکر کا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی دل بند ہو جائے, اللہ ان کو سلامت رکھے پروردگار, ان کے بچوں کے اوپر ان کا سایہ سلامت رکھے. تو پیس میکر ایک سپورٹو 10 سیکنڈ کے لیے دل بند ہو گیا, یعنی ہارٹ فیل ہو گیا, تو وہ ایک جھٹکا دیتا ہے تو تاکہ دل دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے. تو پیس میکر ایک آرٹیفیشل ہارٹ بیٹ بھی آپ جسے کہتے ہیں. کافی سیریس پوزیشن نا. وہ اس سیریس کنڈیشن میں وہ سما میں آئے. ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ایبرپٹلی پتہ نہیں کیسے بول دیا, کوئی ٹینشن تھی کیسے بول دیا, کیا ہوا. انہیں کہا جو توسیع والا معاملہ ہے نا آرمی چیف کا, یہ ختم ہونا چاہیے, یہ سب کو پریشان کرے گا, سب کو تنگ کرے گی یہ توسیع والا معاملہ. اچھا جی, اتنی بیماری سے اٹھ کے آ کے بندہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے, مطلب کوئی ٹینشن چل رہی ہے سر. ٹھیک ہے جی, all is not well. اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بولا کہ معاملہ جو بھی ہوگا باہمی مشاورت سے ہوگا, یہ نہ کہ جی ایچ کیو اپنا ایک نمائندہ دے دے گا اور ہم اپنا ایک نمائندہ دے دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے بتائے جا رہے ہیں. پاکستان کا وزیر داخلہ پیس میکر لگانے کے بعد سیدھا ہی, ابھی کچھ دن صبر کر لو بھائی, ریسٹ کر لو ذرا,
ٹینشن ہے، پس پردہ بہت زیادہ معاملات چل رہے ہیں، اتنا آسان چیزیں نہیں ہیں۔ اور رہی بات وہ فوجداری مقدمات کے توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی باقاعدہ ریکمنڈیشن دے دی ہے الیکشن کمیشن نے، اور کہ عمران خان کے اوپر فوجداری مقدمہ ڈال لیں گے اور بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، خان کو قابو کریں گے، ایسے قابو کریں گے، مشکل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔